بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبهم وهم یستغفرون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وما كان اللہ لیعذبهم، ہم انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دیتے وہم یستغفرون، جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس شخص نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جو انسان دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتا، کل قیامت والے دن اس کے وہ گناہ اسے دکھائے جائیں گے۔ اور جو انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے گویا کہ اس کے گناہ اس طرح ختم کر دیے جاتے ہیں کہ جیسے اس نے کیے ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ سورۃ النصر میں دیکھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے فسبح بحمد ربک، اے محبوب اللہ تعالی کی تسبیح کے ساتھ حمد بھی بیان کیجئے، واستغفر، اور اپنے پروردگار سے بخشش بھی طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ گناہوں کو اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرا اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام انبیاء اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم اور تلقین کی جا رہی ہے محبوب پیغمبر اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرے۔ میرے محترم دوستو، دراصل اس میں جو تعلیم ہے وہ امت کے لیے ہے، جو سبق ہے، جو درس ہے وہ امت کے لیے ہے کہ وہ بھی اس عمل کی پابندی کرے اور اس کا اہتمام کرے۔ جو انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالی ہر قسم کی تنگی سے اسے نکال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا کے اور دنیا کی اور آخرت کی بھلائی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ختم کرنے والی ہے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے والی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بننے والی ہے، وہ صدقہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ تیرے پروردگار کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو حدیث سے سمجھانا چاہوں گا۔ ایک روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا کہ میرے وصال کے بعد، دنیا میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی تم میں سے وہ ہوگی جس کی ہتھیلی لمبی اور بڑی ہوگی۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہم نے ایک دوسرے کی ہتھیلی کو ناپنا شروع کر دیا، ہم نے دیکھا کس کی ہتھیلی لمبی اور بڑی ہے، چنانچہ ہم میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتھیلی سب سے لمبی اور بڑی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم ازواج مطہرات میں سے جس کا سب سے پہلے انتقال ہوا وہ میری اور آپ کی ماں سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ام المساکین، یعنی مساکین کے ساتھ ہمدردی کرنے والی، خیر خواہی کرنے والی اور سخاوت اور فیاضی میں سب سے آگے، ان کا انتقال ہوا۔ ازواج مطہرات فرماتی ہم سمجھ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جس کی ہتھیلی، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو ہم نے سمجھ گئی کہ اس سے مراد ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں بلکہ سخاوت مراد ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی اور سخاوت کرنے والی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ایک سبب سخاوت بھی ہے۔ آئیے آج سے عزم کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکا، جو کچھ ہو سکا، روزانہ کی بنا پر اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں گے تاکہ اللہ کی رضا کا سبب بن جائے اور پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر کم از کم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار سے توبہ اور استغفار کریں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے سے بچ سکیں۔